الحمد لله وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا اللهم انا نستغفرك واتوب الیک۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ ادعوہم، پکارو ان کو، یعنی منہ بولے بیٹوں کو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے، یعنی ان کے اصل والدین کے نام سے۔ ہوا، یہ بات، اقسط، انصاف کے زیادہ قریب ہے، عند اللہ، اللہ رب العزت کے نزدیک۔ فَإِن، پس اگر، لم تعلموا، تم نہیں جانتے، آباءہم، ان کے والدین کے نام، ان کے باپوں کے نام، فإخوانکم، پس وہ بھائی ہیں تمہارے، فی الدین، دین میں، وموالیکم، اور تمہارے مددگار ہیں، ولیسا، اور نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، فیما، اس میں، اخطأتم بہ، جو تم سے غلطی، بھول چوک ہو جائے، ولیکن، اور لیکن، ما تعمدت، جس کا تم نے ارادہ کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، اس پر مواخذہ ہوگا، حساب ہوگا۔ وکانا، اور ہے، اللہ رب العزت، غفوراً، بخشنے والا، رحیما، نہایت مہربان۔ پہلا حکم یہ حکم دیا گیا، ارشاد فرمایا گیا کہ جو پالک ہیں، اڈاپٹڈ سنس ہیں، وہ جو حقیقی بیٹے ہیں، ریئل سنس ہیں، ان کے برابر نہیں ہیں، ان کو ان کے اصل والدین کے نام سے پکارنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ گود میں لیے گئے بچے کے حقیقی باپ کے طور پر اپنا نام استعمال کرنے کا شریعت میں کوئی جواز نہیں، اور نہ ہی اپنا نام استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کرے، اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، جس غلام نے اپنے مالک کے علاوہ کسی دوسرے مالک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، اس پر اللہ تعالیٰ عز و جل، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عز و جل اس کا کوئی فرض قبول نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی نفل۔ مسلم شریف کی یہ حدیث بیان فرمائی گئی۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے جو کسی اور کا بچہ لے کر پالتے ہیں، نہ ان کو نہیں بتاتے، اور پھر جو ہیں والدیت کے نام پہ اپنا نام استعمال کرتے ہیں، تو منع فرمایا گیا کہ یہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ شریعت میں بچہ یا بچی گود میں لینا جائز ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، تو ان میں سے نامحرم مرد یا عورت سے پھر پردہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اگر رضاعی رشتہ قائم ہو جائے، یعنی گود لے کر اس کو دودھ پلا دیا جائے جس نے لیا ہے گود میں، تو پھر اس سے رضاعی رشتہ ہو جائے گا۔ تو رضاعی رشتے کی وجہ سے پھر جو نامحرم سے پردے کی بات ہے، تو وہ پابندیاں اس میں نہیں رہیں گی۔ اور اگر رضاعت کا رشتہ نہیں ہے اور بڑے ہو جاتے ہیں، تو باپ کے ساتھ اس کا جو ہے نامحرم کا رشتہ ہوگا۔ اسی طرح اگر لڑکا ہے اور جوان ہو گیا، تو جس نے اس کو پالا ہے، تو ماں کے ساتھ اس کا جو ہے یعنی نامحرم کا رشتہ ہوگا تو پردہ لازم ہوگا۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ